السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ الحمدللہ. دیکھیں اب پتہ بھی نہیں چل رہا اور چھٹا روزہ آ گیا. کل کی بات لگ رہی ہے نا، ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے. ایسے ہی گزر جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آخری دن ہم ریگریٹ کر رہے ہوں کہ ہم اور بہت کچھ کما سکتے تھے، ہم نے کمایا نہیں. جتنا محنت کر سکتے ہیں اس مہینے میں اتنی محنت کیجیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت محسوس ہوگی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت ولا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین آیت نمبر 9 پر ہم بات کر رہے تھے. فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار، ایک بیریئر، ایک رکاوٹ بنا دی، اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو ان کے سروں سے کور کر دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تو اب وہ دیکھ نہیں سکتے یا دیکھ نہیں رہے ہیں. ہم نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ میں ایدیہم سدن پر کل بات کی تھی. سدن اس آیت میں بعض مفسرین کے مطابق انسان کی نافرمانی کی وجہ سے کھڑا ہو جانے والا بیریئر ہوتا ہے. جب انسان کانسٹنٹلی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری نعمتوں کے باوجود ان نعمتوں سے سیکھنے والا نہیں بناتے. اور اللہ یہ کام شروع نہیں کرتا، انسان کا اپنا عمل ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے. انسان کی کانسٹنٹ نافرمانی اس کو نعمتوں کو آیت بنانے سے روک دیتی ہے. کل ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کے سامنے جو بیریئر آتا ہے وہ اس کو کریشن پر، وہ اس کو آیات پر غور و فکر نہیں کرنے دیتا. یہاں اسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کی آیات اللہ کے بندے کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن وہ آیات، وہ نعمتیں اس کو رب تک پہنچنے نہیں دیتی. اسی پوائنٹ پر اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی دنیا میں انسان کو گناہوں میں، بلیٹنٹ گناہوں میں دیکھیں، اوپنلی اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں رزق کا برسنا دیکھیں، تو کبھی ایسے انسان سے انسپائر مت ہوں. اس لیے کہ اس طرح کے انسان سے انسپائر ہونا آپ کو دھوکے کا شکار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بتا دیا گیا کہ تمام مشرکین کا پھلنا پھولنا دیکھنا، ابو جہل کی فیملی، ابو جہل کا مال، ابو جہل کا بزنس، ابو جہل کا معاشرے میں مقام آپ کو ڈیزل نہ کر دے. اس لیے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں پھر ان پر رزق برستا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے. اپنے بارے میں بھی انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رزق تو نہیں برس رہا. اگر زندگی میں اللہ کی نافرمانی شامل ہے اور دوسری طرف رزق کی بارش ہو رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی آ رہی ہے، علماء کے مطابق یہ بہت سوچنے کا مقام ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ لیول ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، اور پھر جب رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر بہت زور کی رسی کھینچی جاتی ہے. یہاں پر بھی نعمتوں والے کا حال یہ ہے کہ جس کے سامنے ایک ورچوئل بیریئر آ گیا ہے اور وہ اللہ تک پہنچ نہیں پا رہا اپنی تمام تر نعمتوں کے باوجود، یعنی کریشن کی وال اس کے سامنے آ گئی ہے. انسان اپنے لیے یہ سوچے کہ انسان کو کانسٹنٹ جو چیز اللہ سے کنیکٹ کر سکتی ہے. آپ ہر وقت عبادت نہیں کر رہے ہوتے، آپ ہر وقت روزہ نہیں رکھے ہوتے، آپ ہر وقت عابد نہیں ہوتے. کیا چیز آپ کو عبد کی کیٹیگری میں لاتی ہے؟ دس از ون آف دا انڈیکیٹر کہ انسان اپنے آس پاس ہر وقت غور و فکر کرتا رہتا ہے. اور جتنا آپ غور و فکر کرتے ہیں، آپ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ گرمی کا عالم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس غور و فکر کرنے کے کئی اینگل آ سکتے ہیں. ایک یہ کہ جس گاڑی میں آ رہی ہوں مجھے باہر کی گرمی محسوس ہی نہیں ہو رہی.
ایک یہ کہ جس گرمی میں آ رہی ہوں اس گرمی میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے زندہ رکھا ہوا ہے. اس گرمی میں میرے اور آپ کے لیے بھی بہت سے سبق ہیں. سو جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کا عبد ہوتا ہے، وہ اس طرح کی عبادت میں کانسٹنٹلی رہتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو اس بیریئر سے بچا لیتا ہے. سو یہاں پر آیا کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے سامنے ایک بیریئر، ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے. نہ کریشن سے سیکھتے ہیں، نہ اپنے سامنے دنیا حال سے سیکھتے ہیں، اور نہ ہی آنے والے وقت مستقبل سے سیکھتے ہیں. نہ جنت کی بات ان کو انکریج کرتی ہے، نہ جہنم کی بات ان کو عمل کے اوپر لے کر آتی ہے. دوسرا بلاک جو ایسے کافر کے سامنے، ایسے انکار کرنے والے کے سامنے آتا ہے، فرمایا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کو مینشن کیا ہے کہ ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے. ہمارے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پیچھے ہمارا ماضی ہوتا ہے، آپ کی تاریخ، لوگوں کی تاریخ اور قوموں کی تاریخ. انسان ان سب سے سبق لینا چاہے تو سبق لے سکتا ہے. جیسے جو حضرت لقمان تھے، جن کو حکیم لقمان کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے. بے وقوفوں کی حماقت سے انسان اپنے لیے بہت سے معاملات بہتر کرنے کے آپشنز سیکھ لیتا ہے. سو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہدایت کو کان پر پڑنے کے بعد بھی ہدایت کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ایسا ورچوئل بیک سائڈ بیریئر کھڑا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ماضی کی غلطیوں سے، لوگوں کی ماضی کی غلطیوں سے اور قوموں کی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے. قارون کا قصہ، فرعون کا قصہ، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح کس طرح سے تباہ کی گئی، انسان وہ سب پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کے باوجود غافل رہ جاتا ہے. اور جب یہ دو بلاکس آ جاتے ہیں، جب انسان ورلڈ اراؤنڈ اس کو اگنور کرتا ہے اور انسان ہسٹری کو اگنور کرتا ہے، سو اس کے کنسیکوینسز میں جو تیسرا بیریئر کھڑا ہوتا ہے یا جو تیسری کورنگ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. آپ دیکھیں باقی جو دو بیریئر تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے نا کا جو کانجوگیشن تھا وہ استعمال نہیں کیا. سمپل یہ کہا تھا کہ ہم نے بنا دیا ایک دیوار کو ان کے سامنے، ایک ان کے پیچھے. اب ایک اور تاکید ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ. فا یہاں پر فا سببیہ ہے، یہ ایک ریزننگ بتا رہا ہے. ان کے اپنے اگنور کرنے کی وجہ سے یہ تیسرا بلاک، تیسری رکاوٹ آئی. اور یہ کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ نے ان کو اوپر سے کور کر دیا. کالر گلے میں ہے، رائٹ لیفٹ دیکھ نہیں سکتے، فرنٹ پر جو نعمتیں ہیں، فرنٹ پر جو دنیا ہے اس سے غافل ہیں، نعمت کو آیت نہیں بناتے، جو پچھلا ماضی ہے اس سے سبق نہیں لیتے. ایز اے کنسیکوینس کیا ہوتا ہے کہ جو کورنگ ہے سر کے اوپر وہ انسان کو ایک اور چیز کی محرومی کی طرف دھکیلتی ہے. انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں بال. بال تو ہوتے ہیں. عربی زبان میں جو بھی چیز آپ سے اوپر ہوگی اس کو سما کہتے ہیں. صحیح؟ اسی لیے آسمان کو السما کہتے ہیں. عربی زبان میں جو بھی چیز آپ سے اوپر ہے وہ سما کی کیٹیگری میں آتی ہے. اسی لیے دنیا کے جو آسمان ہیں ان کو اسما کہا جاتا ہے. سو اللہ نے کیا کہا؟ آسمانوں سے کیا آتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو فرنٹ پر تھا وہ آپ نے کہا دنیا کی نعمتیں، حال اور مستقبل. جو بیک پر تھا آپ نے کہا ماضی. آسمان سے آتا کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نہیں، پیچھے ہم جو آیات پڑھ چکے ہیں اس کے حوالے سے تنزیل ہے جو آسمان سے آتی ہے. سو جب انسان نے خود انکار کیا، نعمت کو آیات نہیں بنایا، ماضی کو آیت نہیں بنایا، سو وہ جو اوپر سے وہی آ رہی تھی، اب چاہے وہی کان پر بھی پڑ جائے تب بھی وہ وہی جو ہے وہ دل میں پینیٹریٹ نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ بیریئر اتنے بنے ہوئے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اس بات کی تصویر ہے کہ آسمانوں سے آنے والا جو حق کا راستہ ہے، ہوا حبل اللہ المتین، جو اللہ کی رسی ہے قرآن کی شکل میں، انسان اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے. سو یہ پوری جو آپ کو امیجری نظر آ رہی ہے، میٹل کالر کا گردنوں میں ہونا، گردنیں آسمان کی طرف فورسفلی ریزڈ ہونا، انسان کا اپنے سائٹس پر نہ دیکھ پانا،
انسان کے سامنے نعمتیں ہونے کے باوجود ان نعمتوں کا آیت نہ بننا، ماضی کا آیت نہ بننا، آسمان سے آنے والی وحی کی سمجھ کی محرومی کا آ جانا، یہ پوری تصویر ہے ایک ایسے انسان کی جس کی بے عملی نے اس کے دل پر مہر لگا دی. یہ امیجری ہے، یہ سزا ہے اس کے اندر جو کہ اللہ جی فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو کور کر دیا. جب آپ نے ان کو کور کیا، اغشیناہم کسی چیز کو اوپر سے ڈھانپ لینے کے لیے آتا ہے. سو فاغشیناہم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو اوپر سے بھی کور کر دیا، یعنی ایک بیریئر فرنٹ میں، ایک بیریئر بیک پہ، اور ایک بیریئر جو ہے آن ٹاپ آف دا ہیڈ ہے. اور جو ٹاپ آف دا ہیڈ ہے وہ آسمان کی امیجری کے ساتھ ملتا ہے، اوپر سے وہی آتی ہے، وہی کے ایسنس سے محروم رہنے والے. بعض لوگ ہیبچول درسی ہوتے ہیں، آپ ان کو کئی سالوں سے درسوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاید وہ آپ کی ہر کلاس میں پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن زندگی کے معاملات میں، زندگی کی ڈیلنگز میں، زندگی کے واقعات میں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل عام انسانوں کی طرح عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دین کا ایسنس ان کی زندگی میں ریفلیکٹ نہیں کرتا. اللہ ہمیں اس محرومی سے بچائے. یہ محرومی آ جاتی ہے، انسان قرآن کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن انسان کو بالکل جیسے سامنے موجود نعمت آیت نہیں نظر آتی، ایسے ہی قرآن کی آیات اس کے لیے دل کھولنے کا باعث نہیں بنتے. اسی لیے آپ آبزرو کریں گی کہ یہ جو یہاں 3 بیریئر بتائے ہیں، اصل میں یہی 3 آپشنز تھے، فرنٹ، بیک اور ٹاپ آف یور ہیڈ. یہ 3 وہ آپشن تھے جو قرآن کئی مقامات پر مینشن کرتا ہے کہ یہ ہدایت ایبزارب کرنے کے طریقے ہیں، جس کو آپ نے 3 طرح سے پڑھا ہے. آیات آفاقی، یعنی کہ جو آپ یونیورس پر غور و فکر کرتے ہیں. آیات انفسی، انسان اپنے نفس پر، اپنے جسم پر، اپنی فزیولوجی پر، اپنی تاریخ پر جو تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے. اور آیات قرآنی جو ریویلیشن کی شکل میں آتے ہیں. یہی 3 طریقے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے. بعض اوقات علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کے کان پر قرآن نہیں بھی پڑا لیکن وہ اپنی انٹلیکٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو وہ لوگوں کی غلطیوں سے بھی حق اور باطل تک پہنچ جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط کی پہچان کو پہنچ جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے سَنُرِيهِمْ آیاتنا فِی الْآفَاقِ، ہم انقریب ان کو اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں، یونیورس میں، وفی انفسہم ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر جلد ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ ہی حق ہے. سو اپنے دل اور دماغ کو وحی کے تابع کرنے کی دعا ہمیشہ کیا کریں. اللہ میری عقل کو کبھی بھی قرآن کے آگے مت چلائے، اللہ ہمیشہ میری عقل کو قرآن کے تابع رکھے، قرآن کے پیچھے چلائے. جو اللہ کا بندہ نہیں بننا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ان تینوں آپشن سے محروم کر دیتے ہیں. اور ہم پچھلی آیت میں پڑھ آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی تھی کہ کیا میجورٹی ان 3 طریقوں سے حق کو ایبزارب کرے گی یا میجورٹی ان 3 طریقوں سے اپنے لیے محرومی لکھوا لے گی. کیا آپشن بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لقد حق القول علی اکثرہم، میجورٹی آپ کو نہیں مانے گی، ایک بہت مائنورٹی ہوگی جو آپ کی بات کی طرف آئے گی. اسی لیے آیت نمبر 10 میں بتا دیا کہ یہ جو انسان نے اپنے اوپر بیریئرز لگا لیے ہیں اس کی وجہ سے ہدایت سننے کے باوجود ان کے اندر ایبزارب نہیں ہوتی. سو آیت 10 میں آیا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، اٹس ایکول، برابر ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان ہے اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسولوں کا امتحان تھا، اور آج جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے دعوت کا کام کرتے ہوئے، یہ اس کا امتحان بھی ہے. اس لیے کہ پچھلی آیت میں رسول اللہ سے کہا تھا، پچھلی آیات میں لِتُنذِرَ، آپ ان کو خبردار کر دیں. پھر یہ بتایا تھا کہ اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی. اب آیت نمبر 10 میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے آپشن سامنے رکھ دیا کہ دیکھیں آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، بات تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں. لیکن اسی آیت کے اندر آپ کو قرآن کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے. اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی
وجہ بتا دی کیوں نہیں مانے گی. ابھی جو آپ پیچھے آیت میں پڑھ کے آئے ہیں, آیت نمبر 8 اور 9 میں, کہ انہوں نے اپنے تکبر کو اپنی زندگی میں, اپنی شخصیت میں مین کریکٹرسٹک بنا لیا. دس از دا مین ریزن. اس لیے ان کے اوپر انذار اثر نہیں کرتا, آیتیں ان کو نظر نہیں آتی, ماضی سے وہ سیکھتے نہیں ہیں. اور بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی ہوگی, اللہ کا کلام بھی ہوگا, تو بھی ان کے اوپر انذار امپیکٹ نہیں کرے گا. قرآن 3 طریقے سے انذار کرتا ہے اوور آل, اگر آپ دیکھیں جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے کرایا گیا ہے. 3 طریقے سے قرآن انذار کرتا ہے. نمبر 1, قوم کے لیے خبر آتی ہے کہ قوم تباہ ہونے والی ہے. ایک انذار کا انداز آپ کو قرآن میں یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ کی بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا, سزا آ جائے گی, قوم تباہ ہو جائے گی. دوسرا طریقہ آپ کو رسولوں کی تبلیغ سے ملتا ہے قرآن میں انذار کا, کہ قیامت کے دن اللہ حساب کتاب لے گا. اور تیسرا طریقہ حساب کا ملتا ہے, اس حساب کتاب میں جو فیل ہو گیا, جو اللہ کی رحمت کے سائے میں نہ آ سکا, اس کا انجام دوزخ ہے, جہنم ہے. یہ 3 انذار آپ کو کانسٹنٹ قرآن کی تھیم نظر آتے ہیں. ان میں سے جو 2 انذار ہیں یہ ابھی بھی باقی ہیں.